ساری مخلوقات اس کی محتاج ہے، ساری مخلوقات کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہماری ضرورتوں کو جانتا بھی ہے، پورا کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے، اور اس اللہ سبحانہ و تعالی نے بھیجا ہے جو ہمارا سب سے بڑا ہمدرد، سب سے بڑا خیر خواہ ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کے ہمارا کوئی خیر خواہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائی و دوستو بزرگو، اس اللہ کے ہم محتاج ہے، اور اس اللہ نے یہ پاکیزہ زندگی انسان کو عطا فرمائی ہے۔ جب انسان اس پر چلے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا کرے گا۔ اس انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے چونکہ ختم کرنا نہیں ہے، مرنے کے بعد اس کی لمبی زندگی شروع ہو جائے گی۔ موت کے وقت کیا حالات ہے، پھر برزخ کے حالات ہے، پھر قیامت ہوگی، اس کے بعد حشر قائم ہوگا، سارے انسانوں کو پیش کیا جائے گا، اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے، اپنی زندگی کا حساب دیں گے، پولیس صراط پر سے گزرے گا، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں داخل ہوگا، ہمیشہ انشاءاللہ کا مہمان رہے گا۔ جو دین پر چلے گا وہ تو اللہ کے دربار میں انسان ہے، اور اللہ نے اس کو انسان گردانا ہے، اور جو دین پر نہیں چلے گا، اللہ کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دین ہے، جو اس دین کی ناقدری کرے گا، پھر اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا نام انسانیت کی فہرست میں سے نکال لیتا ہے، پھر یہ خاشاک ہے، اور خاشاک جلانے کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے دن سے انسان کو پیدا فرما کے خلافت کا اعلان کیا تو ملائکہ کو سجدہ کرایا، تمام ملائکہ کو سجدہ کرایا۔ ملائکہ اللہ کی وہ نورانی مخلوق ہے جو تکوینی امور پر مقرر ہے، روح ڈالنے پر مقرر رہے، روح نکالنے پر مقرر رہے، سورج پر مقرر رہے، چاند پر مقرر رہے، ہواؤں پر مقرر رہے، پانی پر مقرر رہے، پہاڑوں پر مقرر رہے۔ اسی طرح جتنے بھی امور ہم اور آپ کو نظر آ رہے ہیں، اللہ کے زبردست غیبی نظام ہے جو چل رہا ہے، اس پر اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے۔ تو جب انسان دین پر چلے گا تو اللہ کا غیبی نظام اس کے ساتھ چلے گا۔ اللہ نے دکھا دیا کہ تو میرا خلیفہ ہے، میرا غیبی نظام تیرے ساتھ ہوگا، میری قدرت تیرے ساتھ ہوگی، اور تمہیں کسی میدان میں اکیلا نہیں رکھوں گا۔ میری پوری قوت اور طاقت، میری غیبی نظام تیرے ساتھ چلتا رہے گا، اور اگر تو اس نظام کے تحت نہیں چلے گا، میرے دین پر نہیں چلے گا اور اس نعمت کی ناقدری کرے گا، تو پھر اس انسان کا اللہ کے دربار میں کوئی قیمت نہیں ہے، پھر اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے جس کڑے میں ہلاک ہو، اور یہ ہلاکت راستہ پر چلے گا، اور اللہ جل شانہ پھر ایسے انسانوں کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلاتا رہے گا۔ تو میرے محترم بھائی دوستو بزرگو، یہ دین انسانی ضرورت ہے۔ جب دینی زندگی وجود میں آتی ہے پھر اللہ کا غیبی نظام ساتھ چلے گا۔ جب اللہ کا غیبی نظام ساتھ چلے گا دینی زندگی میں، پھر اللہ جل شانہ مالداروں کو سخی بنا دے گا، مال سخیوں کو عطا کرے گا، حکومت ہمدرد خیرخواہوں کو عطا کرے گا، عادلوں کو عطا کرے گا، ہمدردوں کو عطا کرے گا، غریب کو غیور بنائے گا، مالدار کو سخی بنائے گا، رعایا کو فرمانبردار بنائے گا، حکمران کو ہمدرد اور خیرخواہ بنائے گا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی کا آسمانی نظام متوجہ ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالی رحمتوں کی بارش کرے گا۔ رحمت کی خاصیت ہے جیسے زمین پر بارش ہوتی ہے تو زمین سرسبز و شاداب رہتا ہے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت برستی ہے تو دلوں کے اندر یعنی سرسبزی آتی ہے، شادابی آتی ہے۔ انسان کے دل کے اندر جو خیر کے جذبات ہیں وہ جذبات ابھرتے ہیں، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، انسانی ہمدردی، خیر خواہی، اور اسی طرح اس قسم کے جذبات ہیں، صبر کے جذبات ہیں، اور ہمدردی خیر خواہی کے جذبات ہیں، قناعت ہے، تواضع ہے، یہ سارے جذبات ابھرتے ہیں، ان کی پرورش ہوتی ہے۔ اور جتنے منفی جذبات ہیں
تکبر ہے، کبر ہے، اور اسی طرح دشمنی ہے، اور اسی طرح بہت سارے جو منفی جذبات ہیں ان پر جیسے بارش کا پانی آگ پر پڑتا ہے، یہ سارے جذبات بجھتے ہیں۔ حسد، کینہ، بغض، دشمنی، تکبر، تفوق کا جذبہ، یہ سارے کے سارے جذبات کر بجھ جاتے ہیں۔ ایسے انسان کے لیے دین پر چلنا اتنا آسان ہوگا جیسے ہم سانس لیتے ہیں، سانس لینے کے بغیر ہمارا دم گھٹتا ہے، پھر ایسا انسان دین پر ایسا آسانی سے چلتا ہے، ایسے مزیدار چلتا ہے کہ اس کے بغیر پھر اس کا دم گھٹے۔ اور یہ انسان ہمیشہ خیر ہی کے لیے استعمال ہوگا، خیر ہی کی طرف چلے گا۔ دین پر چلنے والے کے سامنے چونکہ اللہ ہے تو دین پر چلنے والے کا کسی سے کوئی مطالبہ نہیں ہوتا۔ دین پر چلنے والے کے سامنے اللہ ہے، وہ اللہ کو دیکھ کر کے چلتا ہے۔ دین پر چلنے والے کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی ہے، پاکیزہ طریقے ہیں، اس لیے ان کو سامنے رکھ کر کے چلے گا۔ اور دین پر چلنے والے کے سامنے آخرت ہے، آخرت کو دیکھ کر کے چلے گا۔ اور انسانی ہمدردی خیرخواہی ہے تو خیرخواہی کی بنیاد پر ہی اپنی زندگی کو ترتیب بنائے۔ اس لیے میرے محترم بھائی بزرگوں، یہ دین انسانی ضرورت ہے، بنیادی ضرورت ہے۔ اس دین پر اللہ کا غیبی نظام متوجہ ہوگا اور آسمانی نظام ایسا چلے گا کہ دین والوں کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے گا اور دنیا اور آخرت کی نافرمانی سے اس کو بچائے گا۔ پھر اس کے ساتھ یعنی جنت کی زندگی وجود میں آتی ہے۔ انسان سارے ایک دوسرے کے خیرخواہ بنیں گے، ہمدرد بنیں گے، ایک ہر طبقہ دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا، اور آسمانی نظام کے ساتھ ہوگا تو برکتوں، رحمتوں کی بارش ہوگی، برکتوں کی بارش ہوگی۔ برکت کیا ہے کہ اللہ جل شانہ ایسے انسانوں کو کسی کا محتاج نہیں بنائے گا، جو عطا فرمایا اس میں اس کے مسائل کو حل کو رکھ دیا۔ تھوڑا پاس ہے یا زیادہ پاس ہے، اس کے مسائل کو اللہ پاک آسمان سے حل کرے گا، اس کو کسی کا محتاج نہیں بنائے گا۔ محبتوں کی بارش ہوگی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ دلوں میں محبتوں کو بھر دے گا، نفرتوں کو اٹھا لے گا۔ اور اسی طرح میرے محترم بھائی بزرگوں، اطمینان کی بارش ہوگی۔ یہ ساری آسمانی چیزیں ہیں جس کو لوگ زمین پر تلاش کرتے اور مارے پھرتے۔ رحمت آسمانی ہے، برکت آسمانی ہے، محبت آسمانی ہے، اطمینان آسمانی چیز ہے۔ اور انسان کی خواہش انہی چیزوں کی، انسان یہی چیزیں چاہتا ہے۔ اب اس کی کمی یہ ہے جب دینی زندگی نہیں ہوتی تو ان چیزوں کو زمین پہ تلاش کرے گا اور زمین پر یہ چیزیں ملیں گی نہیں۔ جب آسمانی نظام ساتھ نہیں ہوتا پھر جو نا دوزخ کی زندگی آئی، دوزخ کی زندگی وجود میں آئے گی۔ جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو مال بخیلوں کو عطا کرے گی، جو ان کو یعنی ایسے راستے پہ لگائے گا، مال ایسی چیزوں پر لگائے گا جو انسان کے کسی فائدے میں نہیں ہو۔ اور حکومت ظالموں کو عطا کرے گا، محبتوں کو اٹھا لے گا، نفرتوں کو بھر دے گا، برکتوں کو اٹھا لے گا، رحمتوں کو روک لے گا، اطمینان کو اٹھا لے گا۔ اب اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے اللہ کی بجائے یہ مخلوق کو دیکھے گا، چونکہ مخلوق اغراض والے ہیں، ایک دوسرے کے مسائل کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ الجھ جائیں گے۔ جب الجھیں گے تو ان کو حل کرنے کے لیے ہر ایک زور لگائے گا، اور زور وہ لگائے گا جو اس کے حل کے بالکل مخالف سمت کے۔ پھر کیا ہوگا؟ جہنم کی زندگی آئے گی، ایک دوسرے پر لعنت کریں گے، رعایا حکمرانوں پر لعنت کرے گا اور حکمران رعایا سے بیزار ہوں گے، مالدار غریب سے بیزار ہوگا، غریب مالدار سے بیزار ہوں گے۔ پھر سارے طبقات بے چین ہوں گے، بے چینی کے نتیجے میں کبھی جلوس نکالیں گے، کبھی جلسے کریں گے، کبھی نعرے لگائیں گے، ایک دوسرے پر لعنت کریں گے اور اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے میرے محترم بھائی کو یہ دین انسانی ضرورت ہے، بنیادی ضرورت ہے، اور یہ انسانوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ضمانت دی۔
یہ دین جو مانتے ہیں ماننے والوں کی بھی ضرورت ہے، نہ ماننے والوں کی بھی ضرورت ہے، جو دین کی مخالفت کر رہے ہیں، دین کو مٹا رہے ہیں، ان کی بھی اتنی ضرورت ہے جتنی ہماری ضرورت ہے۔ اس دنیا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ اسباب کے ہمیشہ دو مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے اللہ بندے کی ذمہ، دوسرا مرحلہ اللہ نے اپنے ذمہ رکھا ہے۔ بیج ڈالنا، پانی لگانا، زمین بنانا، موسم کا لحاظ رکھنا، یہ تو بندے کی ذمہ ہے۔ پھر اس کے بعد بندہ بے بس ہے۔ بیج کو اگانا، بڑھانا، ہوائیں چلانا، سورج نکالنا، روشنی پہنچانا، اس کو تکمیل تک پہنچانا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ذمہ رکھا ہے۔ شادی بندے کے ذمہ ہے، اولاد اللہ نے اپنے ذمہ رکھا ہے۔ شادی پہلے کرے گا تو اللہ اولاد دے گا۔ مختار کل اللہ ہے، مختار کل اللہ ہے۔ بندے کو اختیار دیا ہے اسباب کے اختیار کرنے کا، نتیجہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا۔ اکثر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نتیجہ عطا فرماتا ہے، کبھی کبھی حکمت کی بنیاد پر اور اپنے اختیارات بتانے کی بنیاد پر اللہ پاک نتیجہ روک لیتا ہے۔ تو دین تو زندہ ہوگا انبیاء کرام علیہ السلام کی محنت سے۔ ہر زمانے میں دین زندہ ہوا ہے نبی کی محنت سے، ہر زمانے میں دین زندہ ہوگا نبی کی محنت سے۔ پہلا انسان اللہ نے نبی پیدا فرمایا ہے، اور پھر نبی علیہ السلام مبارک تک ہر زمانے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی محنت کے نتیجے میں دین وجود میں آیا ہے۔ جب دین وجود میں آیا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ کو استعمال فرما کر کے دین والوں کو غالب کیا، اور اس کے مقابلے پر آنے والوں پر اللہ جل شانہ نے اپنا قدرت استعمال کر کے اپنے قدرت سے ان کو راستے سے ہٹا دیا۔ یا تو اللہ جل شانہ پھر ان لوگوں کو ہدایت عطا کرے گا یا پھر راستے سے ہٹا لے گا۔ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات سنائے ہیں، اس میں اللہ جل شانہ نے یہ ضابطہ سمجھایا کہ پہلے نبی کی محنت وجود میں آئے گی، پھر دین وجود میں آئے گی۔ جب نبی کی محنت وجود میں آ جائے، دین وجود میں آ جائے، تو اس کے ساتھ اللہ کی پوری قوت اور طاقت ہوتی ہے۔ اس قوت کو کوئی نہ توڑ سکتا ہے اور نہ پچاڑ سکتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائی دوستو، ہماری سب سے بڑی ضرورت دین ہے، اور دین آئے گا انبیاء کرام علیہ السلام کی محنت سے۔ تو ضابطہ یہ ہے کہ پہلے نبی کی محنت وجود میں آئے گی، پھر اس کے نتیجے میں دین وجود میں آئے گا، اور جب دین وجود میں آئے گا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین والوں کو غالب کرے گا، باطل کو توڑ کے دکھائے گا، مغلوب کرے گا، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا کرے گا۔ جب نبی کی محنت ٹوٹتی ہے تو دین میں خلل پڑتا ہے۔ جب دین میں خلل پڑتا ہے تو پھر انسانی زندگی پریشانیوں کے شکار ہوتی ہے۔ یہ ضابطہ ہے، چاہے ابراہیم علیہ السلام کا سنایا ہے یا موسیٰ علیہ السلام سنایا ہے یا نوح علیہ السلام کا سنایا ہے، یہ ضابطہ سمجھایا ہے۔ اب کاروائیاں براہ راست سنائی کہ میں نے کیا، میں نے آگ برسائی، میں نے پانی برسایا، میں نے زمین پلٹایا، میں نے فرشتہ بھیجا، میں نے ہوا چلائی۔ یہ ساری کاروائیاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی بتائی ہے۔ کبھی کبھی جو ہے نا اسباب کے ذریعے سے بالواسطہ بھی بتایا ہے۔ طالوت کے پاس چھوٹا لشکر تھا، جالوت کا بڑا لشکر تھا، اللہ نے اس کے ذریعے بڑے لشکر کو توڑ دیا۔ تو کرنے والا اللہ کی ذات ہے، لیکن اللہ نے یہ ضابطہ بنایا ہے، اصول بنائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جب کوئی نبی نہیں آئے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ محنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل اس امت کو منتقل فرمائی ہے۔ مخلوقات میں سب سے اونچا مقام انبیاء کرام علیہ السلام کا، انبیاء کرام علیہ السلام میں سب سے اونچا مقام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے، اور پوری مخلوقات میں خاتم الانبیاء صرف ایک ہے۔ اس لیے سب سے اونچا مقام محمد رسول اللہ کی، وہ امام الانبیاء ہے، خاتم الانبیاء ہے، سردار الانبیاء ہے۔
اس لیے نبی علیہ السلام کا تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ نے تعارف کرایا اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا امام بنایا، نماز پڑھائی، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ تیرے زمانے میں اگر میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو نے اس کا اتباع کرنا ہے، پھر تیرا لایا ہوا دین پھر نہیں چلے گا، وہ شریعت نہیں چلے گی جو میں نے تجھے عطا فرمائی۔ اور اسی طرح تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو اس امت کا تعارف کرایا ہے، اس امت کے فضائل بیان کیے، مناقب بیان کیے، یہاں تک کہ بعض انبیاء کرام علیہ السلام نے یعنی یہ تمنا کی ہے کہ یہ امت مجھے ملے، اور اگر مجھے نہیں ملتا تو مجھے اس امت میں پیدا فرما۔ یہ امت اللہ کے دربار میں بہت اونچی مقام کا مالک ہے، بہت اونچا مقام اللہ نے عطا فرمایا ہے، اور اس کو اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کی محنت عطا فرمائی ہے۔ اب یہ بات سمجھنے کی ہے، ایک ہے دین کی خدمت کرنا، دین کی محنت کرنا، ایک ہے اصولوں کو سامنے رکھ کر کے دین کی محنت کرنا۔ ان اصولوں میں سب سے پہلا اصول یعنی ذمہ داری کا احساس ہے، جو ختم نبوت کی طفیل امت کو ملی ہے۔ نبی علیہ السلام خاتم الانبیاء ہے، قیامت تک اور کوئی نبی نہیں آئے گا، دین انسانی ضرورت ہے، اور دین نبی کی محنت کے بغیر وجود میں نہیں آئے گا۔ تو سب سے پہلے ذمہ داری کا احساس ہے، پورا دین، پورا عالم، آنے والی نسلیں، ہر اس فرد امت کی ذمہ ہے جو نبی علیہ السلام کو خاتم الانبیاء مانتا ہے اور مسلمان ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھے گا، 470 کروڑ انسانی آبادی کلمے سے محروم ہے، تو اللہ ہم سے پوچھے گا کہ 470 کروڑ انسانی آبادی اس کا دین میں حق ہے یا نہیں؟ اگر حق ہے تو کس کے ذمہ ہے؟ اگر حق نہیں ہے اس کا تو پھر تو نے ختم نبوت کا کیا مطلب لیا؟ تب ختم نبوت کا کیا مطلب تو نے سمجھا ہے؟ یہ تو اللہ اور بندے کے درمیان وعدہ ہے، معاہدہ ہے۔ جیسے کلمے میں بندے نے وعدہ کیا کہ اللہ تیری مان کے چلوں گا، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے بھی مان کے چلوں گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اللہ تیرے مان کے چلوں گا، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے بھی مان کے چلوں گا۔ اسی طرح ختم نبوت میں وعدہ ہے کہ یا اللہ اب تیرا لایا ہوا دین میرے ذمہ ہے، پورا دین میرے ذمہ ہے، پورا عالم میرے ذمہ ہے، آنے والی نسلیں میرے ذمہ ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تو حق کا تعین ہوگا، حق کو تسلیم کرے گا تو ادائیگی کا سوچے گا، اگر حق کو تسلیم نہیں کرتا تو ادائیگی کا کبھی نہیں سوچے گا۔ ختم نبوت کا تقاضا ہے کہ ہر امتی کی ذمہ پورا امت ہے، اور پوری امت کی ذمہ ہر امتی ہے۔ اگر ایک امتی دین پر ہے بلکہ سب نافرمانی پر ہے تو ایک امتی سے پورا عالم کا پوچھ ہوگی، 700 کروڑ انسانوں کی پوچھ ہوگی۔ اگر 700 کروڑ انسانی آبادی دین پر ہے، ایک آدمی نافرمانی پر ہے تو 700 کروڑ انسانوں سے ایک کی پوچھ ہوگی۔ اس لیے کہ پورے دین کی نیت کرنا اس میں کوئی معذور نہیں ہے، پورے عالم کی نیت کرنا اس میں کوئی معذور نہیں ہے، آنے والی نسلوں کی نیت کرنا اس میں کوئی معذور نہیں ہے۔ ہر آدمی کر سکتا ہے، ہر مرد کر سکتا ہے، ہر عورت کر سکتا ہے، ہر طبقے کا آدمی کر سکتا ہے۔ اب یہ نہیں پوچھا جائے گا کتنوں کو لے کر کے آیا ہو، کیونکہ اللہ نے اسباب کا نظام ایسا بنایا ہے کہ سارے انبیاء کرام علیہ السلام مل کر کے بھی ایک آدمی کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت تو اللہ دے گا۔ نبی محنت کا مکلف ہے، صحیح محنت کا مکلف ہے، جو اللہ نے بتایا اس کا مکلف ہے، جو سرمایہ ہے اس کے لگانے کا مکلف ہے۔ تو اللہ پوچھے گا کہ پورے دین، پورے عالم کو سامنے رکھ کر کے اپنا سرمایہ کتنا لگائے۔ ایک بات۔ دوسری بات، چونکہ ہدایت اللہ کے قبضے میں ہے، ہم اور آپ تو اسباب کے درجے میں مکلف ہے،
ہم اسباب کو اختیار کریں گے تو اللہ پاک ہدایت عطا کرے گا. اس لیے میرے محترم بھائی دوستو بزرگوں، اسباب کے درجے میں تو ہم نیت کے مکلف ہیں اور اپنا سرمایہ لگانے کے مکلف ہیں. اچھا پھر تدبیر آسان بتائی ہے، تدبیر بہت آسان بتائی. جب ذمہ داری ہوگی کہ پورا دین ہمارے ذمہ ہے، پورا عالم ہمارے ذمہ ہے، آنے والے انسان ہمارے ذمہ ہے، اب اس میں دیکھنا پڑے گا کہ بھئی رکاوٹ کیا ہے. 470 کل انسان آبادی کلمے سے محروم ہے. کیوں محروم ہے؟ اس لیے محروم ہے کہ مسلمان کلمے کی زندگی سے محروم. صحابہ کرام نے ساری دنیا کے سامنے ایک جاندار دین پیش کیا. سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی، اور تربیت اس بنیاد پر فرمائی کہ اللہ کے غیبی نظام کو ساتھ کر دیا، اللہ کو ساتھ کر دیا، معیت الہیہ حاصل ہوئی. معیت الہیہ کے بعد معیت الہیہ کے نتیجے میں ابدیت کی زندگی وجود میں آتی ہے. جب ابدیت کی زندگی وجود میں آئی، اب تبلیغ کا حکم ہے. تبلیغ میں کیا ہے کہ اللہ جل شانہ نے میرا ساتھ دیا ہے اور یہ زندگی آپ بھی قبول کرو، آپ کا بھی ساتھ دے گا. صحابہ کرام نے ایسی جاندار زندگی پیش کی، ہوائیں مسخر تھی، پانی مسخر تھا، آگ مسخر تھی، دعائیں مانگتے تھے، فرشتے اترتے تھے. اور اسی طرح اللہ کا غیبی نظام ان کو بھی نظر آ رہا تھا، کفار کو بھی نظر آ رہا تھا کہ ان کے ساتھ ہے، اور دینی زندگی مکمل نظر آ رہی تھی. ہر شعبے میں دینی زندگی موجود تھی. کفار کلمے سے کیوں محروم ہے؟ مسلمان کلمے کی زندگی سے محروم ہے. ہماری منڈیاں، ہمارے کارخانے، ہمارے بازار اور ہمارے تھانے، ہمارے اسپتال، ہماری کچہریاں، وہ تو دینی زندگی سے محروم ہے. وہ تو وہی کفری بنیادوں پر چل رہی. تو دین کو دیکھنے کے لیے تو کفار ہمارے مسجدوں میں تو نہیں آئیں گے، وہ تو ہمارے بازار دیکھیں گے، ہماری منڈیاں دیکھیں گے، ہمارے تھانے اسپتال دیکھیں گے، ہماری کچہریاں دیکھیں گے، ہمارے کارخانے دیکھیں گے. وہاں پر تو دین ہے نہیں. اس لیے میرے محترم بھائیو، کفار کیوں کلمے سے محروم ہے؟ کہ مسلمان کلمے کی زندگی سے محروم ہے. مسلمان کلمے کی زندگی سے کیوں محروم ہے؟ دیکھو، بنیادی بات یہ ہے کہ اس وقت مسلمان نے دین کو اپنی مادی نقشوں کا تابع بنایا ہے. یہ سب سے بڑی غلطی ہے. یہ دیندار طبقے کی بات کر رہا ہوں. مسلمانوں نے بحیثیت مجموعی خواہشات کو ضرورت کا نام دیا ہے، اور ان خواہشات کو ضرورت بنا کر کے اس پر دین کو قربان کیا ہے، اور دین کے تقاضوں کو قربان کیا، دین کے تقاضوں کو اس کا ماتحت بنایا. اور یہ وہ غلطی ہے جو امت نے صدیوں سے کی ہے. خواہشات کو ضرورت کا نام دیا، اور ضرورت کو ضرورت پر دین کو قربان کیا، دین کے تقاضوں کو، محنت کے تقاضوں کو قربان کیا. اس لیے میرے محترم بھائی دوستو، سب سے بڑی امت کی غلطی یہ ہے. حالانکہ ضرورتوں کا اپنا تعین اللہ نے خود کیا ہے. ضرورت کا تعین ہے، اس کے حدود ہے، اور خواہشات کا کوئی حد نہیں ہے. میں ایک مثال عرض کرتا ہوں. ضرورت کتنی ہے؟ اللہ نے ضرورت کی رعایت رکھی ہے. اب ضرورت کتنی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا سال کی جماعتیں چلتی ہیں. سال کی جماعت میں عموماً 10-12 آدمی ہوتے ہیں. ان کے پاس بستر بھی ہوتے ہیں، برتن بھی ہوتے ہیں. اب یہ بستر اور برتن کتنے ہوتے ہیں؟ پورا سال جماعت کا کوئی فرد اللہ کے فضل سے کسی کے دروازے پر کھڑا نہیں ہوا کہ مجھے یا برتن دے دو یا مجھے بستر دے دو. ہے کہ نہیں؟ تو پورا سال اس میں گزر گیا. پورا سال وہ استعمال کرتے رہے، کسی کے محتاج نہیں رہے. تو گھر میں 5-6 افراد ہیں تو ان کے بھی تو اتنے برتنوں کی ضرورت ہے اور اتنے ہی بستروں کی ضرورت ہے. اب اس سے زیادہ جتنے بھی ہے وہ سارے خواہش ہیں. ایک آدمی نے مکان بنایا 30 سال پہلے. اب 30 سال پہلے مکان بنایا تھا 20 لاکھ روپے لگا کر. اس میں تمام ضروری چیزیں، ضروریات پوری ہے ہر لحاظ سے، اور اس میں اس نے اس کے خاندان میں 30 سال بھی گزارے.
اب جب پیسہ زیادہ آیا اب اس کو گرا کر کے 3 کروڑ روپے کا بنائے گا. یہ خواہش ہے, ضرورت تو نہ بھی, ضرورت تو اس کو 30 سال سے پوری ہو رہی اور آگے بھی جو ہے نا کئی سالوں کے لیے پوری ہوگی. تو یہ جو خواہش کی زندگی ہے اس پر امت نے دین کو قربان کیا. اب نہ اس کے پاس پیسہ بچتا ہے دین کے لیے نہ وقت بچتا ہے. اس لیے میرے محترم بھائی دوستوں کو کفار کلمے سے کیوں معروم رہے, مسلمان کلمے کی زندگی سے معروم رہا. مسلمان کلمے کی زندگی سے کیوں معروم رہا, مسلمان کی محنت سے معروم رہا. اور جو محنت کر بھی رہے باعثیت مجموعی, انہوں نے محنت کو دین کو خواہشات کا تابع بنایا. اس لیے میرے محترم بھائی کو پورے دین کو سامنے رکھ کر کے چلنا, پورے عالم کو سامنے رکھ کر کے آنے والے نسلوں کے ساتھ. تو اب جانا ہماری ذمہ داری یہ ہے, ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے تو سب سے پہلا کام کیا ہے, ہماری غلط محنت کی وجہ سے دنیا میں کفر پھیلا ہوا ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے نبی علیہ السلام کی محنت میں سب سے پہلا مرحلہ تربیت کا ہے. تربیت کا مرحلہ کیا ہے؟ تربیت کی خاصیت ہے اللہ کو ساتھ لینا, اللہ کی غیبی مدد کو ساتھ لینا. اللہ تو صفات پر ساتھ دے گا. اللہ متقین کے ساتھ ہے, اللہ صابرین کے ساتھ ہے, اللہ محسنین کے ساتھ ہے, اللہ متقین کے ساتھ ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالی یعنی یہ صفات ہے, قلبی صفات ہے جس پر اللہ ساتھ دیتے ہیں. اب یہ قلبی صفات پیدا ہوتے ہیں تربیت کے اعمال سے. اس لیے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے امت کو تربیت کے اعمال پہ ڈالا. محنت میں ترتیب نبوت لازمی ہے. پہلے تو ذمہ داری کا احساس کہ پورا دین سامنے ہو, پورا عالم سامنے ہو, آنے والے رشتے سامنے ہو. اور دوسرا اللہ کے غیبی نظام کو ساتھ دینے کے لیے تربیت ہے. اور تیسرے نمبر پر ترتیب نبوت ہے. نبی علیہ السلام نے محنت کیسے شروع کیا؟ سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی محنت میں پہلا مرحلہ تربیت کا ہے. تربیت کے 4 اعمال ہیں. دعوت ہے, تعلیم و تعلم ہے, جاندار عبادات ہے, ہمدردی کی زندگی ہے. حیات صحابہ اٹھا کر کے دیکھو, سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے امت کو تربیت کے اعمال پہ ڈالا ہے. دعوت دو, مار کھاؤ, ہاتھ مت اٹھاؤ, مقابلہ مت کرو, شکایت مت کرو, ہمدرد بن کے جاؤ, خیرخواہ بن کے جاؤ, بے غرض بن کر کے جاؤ, اور نرمی کے ساتھ دعوت دو. یہ تربیت, یہ دعوت ہے. اس پہ امت کو ڈالا. اور ہر فرد امت کو جو بھی کلمہ پڑھتا ان کو ان اعمال میں سے گزارتا, چاہے وہ قومی حیثیت کے لوگ تھے, چاہے وہ غریب نادار تھے, چاہے وہ غلام تھے, چاہے وہ عورتیں تھیں. سب کو ان مراحل سے گزارا. مقصود یہ تھا کہ زبان کا کلمہ دل میں اتر جائے. ہجرت کے بعد مسجد نبی 24 گھنٹے اعمال سے آباد تھی. ہجرت سے پہلے دار ارقم 24 گھنٹے آباد تھی. جو بھی کلمہ پڑھتا اس کو دار ارقم لے کر کے آتا, جو بھی کلمہ پڑھتا دار ارقم میں لے کے آتا, جو بھی کلمہ پڑھتا دار ارقم میں لے کے آتا. 24 گھنٹے وہاں ایمان کی تعلیم تھی اور قرآن کی تعلیم تھی, ایمان کی مجالس تھی, تاکہ زبان کا کلمہ دل میں اتر جائے. اور پھر امر یہ تھا کہ اس قرآن کو لے کر کے دن میں لوگوں میں پھرو, اس کی دعوت دو, اور رات کو کھڑے ہو کر کے یہ قرآن اللہ کو سناؤ. تہجد کی نماز فرض تھی. مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ تہجد کی نماز فرض تھی اور ہر صحابی کم از کم 1/3 رات اللہ کے سامنے کھڑا رہتا تھا. اور سیرت میں صحابہ کرام کا رات کو کھڑے ہو کر کے اللہ کو قرآن سنانا بھرا ہوا ہے, سیرت بھری ہوئی ہے. اور اپنی ضرورتوں کو قربان کرتے تھے, لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے. اگر ہم سیرت کو اٹھا کر کے دیکھیں گے تو ہمیں 13 سال کی زندگی میں ان احکامات کے علاوہ اور احکامات نہیں ملیں گے. یہ نبوت کے اعمال ہے اور تربیت کے اعمال ہے, اور یہ تربیت کے لیے مخصوص ہے. جب تک امت ان اعمال میں سے نہیں گزرے گا, امت کے اندر دین پر چلنے کی استعداد پیدا نہیں ہوگی, اللہ کا غیبی نظام ساتھ نہیں ہوگا. اس کے نتیجے میں یعنی مائیت الہیہ حاصل ہوگا, ابدیت کی زندگی وجود میں آئے گی, اللہ ساتھ ہوگا. اب تبلیغ کا حکم ہے.
تبلیغ کیا ہے کہ وہ زندگی لوگوں کے سامنے پیش کرو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجی ہے، جو عبدیت کی زندگی ہے اور مائیت الہیہ کی صفات کے ساتھ ہے، تاکہ لوگوں کو دین نظر آئے، پر تبلیغ ہے۔ اس وقت جو ہم کر رہے ہیں یہ تبلیغ نہیں ہے، میں صاف بتاؤں، یہ تبلیغ نہیں، یہ تو ابھی جو ہمارا ابتدا ہے، تربیت کا زمانہ ہے۔ یہ تو ایسے جیسے قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے نورانی قاعدہ ہے، الف با تا ثا ہا عین قاف، یہ قرآن نہیں ہے، قرآن تو اس کی بات ہے۔ تو پہلے مرحلے میں تربیت ہے، تربیت کے بعد عبدیت کی زندگی ہے، مائیت الہیہ، پھر اس کے بعد تبلیغ ہے، تبلیغ کے بعد تبلیغ کے اندر کشش ہے۔ جب دینی زندگی امت کے سامنے آئے گی، لوگوں کے سامنے آئے گی، اس کے اندر کشش ہے، لوگ خود بخود اس کے طرف دوڑیں گے، خود بخود آئیں گے۔ جب لوگ دوڑیں گے تو اب جانا باطل جاگ جائے گا، اب لوگوں کو روکے گا، روکنا چاہے گا۔ قول مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے جو بڑوں نے نقل کیا ہے کہ پھر باطل چال چلائے گا، چال نہیں چلے گی، پھر بے بس ہوگا، بے بس ہوگا، اور یہ نصرت الہیہ ہے۔ پھر باطل مقابلے پر آئے گا، جب مقابلے پر آئے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے قدرت کو استعمال کر کے باطل کو مغلوب کرے گا، دین والوں کو غالب کرے گا، زمین کا وارث بنائے گا، اور اللہ جل شانہ باطل کو مغلوب کرے گا۔ یہ ضابطہ ہے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے زندگی میں بتایا گیا ہے۔ تو اس لیے اور ہمارے لیے ترتیب کیا ہے؟ آسان ہے۔ ہر امتی نبی علیہ السلام کے ختم نبوت کے طفیل پورے دین کو سامنے رکھ کر، پورے عالم کو سامنے رکھ کر کے، آنے والی نسلوں کو سامنے رکھ کر کے اب جانا سب سے پہلے اللہ کے راستے میں نکل کر کے، چونکہ میں اکیلا ہوں، پورے دن کو میں کیسے جانا زندہ کروں، میں اکیلا ہوں، تو 230 کروڑ مسلمان آبادی جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اب ان کے پیچھے پھرنا شروع کرے اور متعدی انداز سے اس کو بھی لگاتا رہے۔ اب تاجر کو اچھا ایک بات یہ بتاؤں، محنت کی خاصیت ہے کہ جو اس محنت کو کرے گا سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دینی زندگی نصیب کرے گا۔ اللہ کے راستے میں نکل کر کے ایمانی صفات کو حاصل کرے، واپس آ کر کے اپنے مقام پر ان ایمانی صفات کے ساتھ اپنے مشاغل میں لگ کر کے احکامات کو داخل کرے۔ تاجر کی زندگی دین پر آئے گی تو تجارت میں دین نظر آئے گا، زارع کی زندگی دین پر آئے گی تو زراعت میں دین نظر آئے گا، کارخانے والے کی زندگی میں دین آئے گی تو کارخانے میں دین نظر آئے گا، مزدور کی زندگی میں دین آئے گا تو مزدوری میں دین نظر آئے گا۔ تو تمام طبقات میں دین زندہ ہو سکتا ہے۔ اور ایک آدمی نکل کر کے دوسرے لوگوں کو تیار، تو اللہ کے راستے میں نکل کر کے ہم نے 3 کام کرنے ہیں۔ ہر امتی کو ختم نبوت کا تقاضا اور ذمہ داری سمجھانا اور احساس دلانا کہ ہم اور آپ پورے دین کے ذمہ دار ہیں، آنے والی نسلوں کے ذمہ دار ہیں۔ چونکہ اس سے کلمہ پڑھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء مانتا ہے اور اس تقاضے کو بھول گیا ہے، تو اس کو آمادہ کریں گے تو ہمارا کا ساتھ دیں گے۔ اور دوسرا اس کو غلط محنت سے توبہ کرانا کہ بھی ہماری محنت کا رخ غلط ہے، ہم نے دین کو مال کا تابع بنایا ہے، مال والوں کا تابع بنایا ہے۔ جب تک ہم اللہ کو ساتھ نہیں لیں گے ہم نہ دین پر چل سکیں گے نہ لوگوں کو بلا سکتے ہیں۔ تو ہم غلط محنت سے توبہ کریں، اللہ کے راستے میں نکل کر کے لوگوں کو بھی تیار کرے اور خود بھی ایمانی زندگی حاصل کرے، اپنے مقام پر آ کر کے اس کی حفاظت بھی کرے اور دینی زندگی اپنے مشاغل میں یعنی احکامات کو جاری کرے تاکہ لوگوں کو دین نظر آئے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کے پیچھے پھر کر کے ان کو بھی محنت پر آمادہ اور تیار کریں، ان کو بھی محنت پر آمادہ اور تیار۔ تو ایک امتی کے اندر اللہ نے استعداد رکھی ہے کہ پوری امت کو متعارف کر سکتا ہے اور اللہ نے دکھا دیا۔ 14ویں صدی کا مسلمان کڑا ہو گیا، اس نے پوری امت کو متعارف کر لیا۔ یہ استعداد ہر امتی کے اندر موجود ہے۔ جب ذمہ داری کے احساس کے ساتھ محنت ہوگی تو ایک امتی پوری امت کو متعارف کر سکتا ہے۔
اب ہمارے یہاں مشکل یہ ہے کہ ذمہ داری کا احساس جب نہیں ہوگا تو دین کا محنت کرنے والا، دین پر چلنے والا، دین کی محنت کرنے والا ہر آدمی جتنا کر رہا ہے اس کو کافی سمجھے گا، اس کی سے زیادہ اپنے ذمہ نہیں سمجھے گا، حالانکہ سے زیادہ اس کی ذمہ ہے، اور جتنا کر رہا ہے اس سے زیادہ کے لیے اپنے آپ کو یعنی اس سے زیادہ کے لیے اپنے آپ کو معذور سمجھے گا، حالانکہ معذور نہیں ہے۔ جب ایک امتی پوری امت کو متحرک کر سکتا ہے تو خود بتاؤ جب ساری کی ساری امت متحرک ہوگی تو کتنا دین وجود میں آئے گا؟ ہر امتی کے اندر استعداد ہے۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ محنت کے ذریعے سب سے پہلے تربیت کا مرحلہ ہے۔ جب تک ہم اللہ کو ساتھ نہیں لیں گے، ان صفات کو حاصل نہیں کریں گے جس پر اللہ ساتھ دیتا ہے، تو ہمارے کام آگے نہیں چلے گا۔ اس لیے تربیت کا مرحلہ یہ شرط کی حیثیت رکھتا ہے، شرائط کی حیثیت رکھتا ہے۔ نماز کے اندر شرائط بھی ہے اور ارکان بھی ہے، یہ دونوں فرض ہیں۔ ارکان داخل نماز ہے اور شرائط خارج نماز بھی ہے، داخل نماز بھی ہے۔ تکبیر اولیٰ سے پہلے شرائط کو پورا کرنا پڑے گا، وضو پہلے بنانا پڑے گا، کپڑے پہلے صاف کرنے پڑیں گے، شرائط پہلے پورے کرنے پڑیں گے، پھر نماز کے دوران ان کو برقرار رکھنا پڑے گا۔ تو تربیت جو ہے نا، تربیت کا مرحلہ یہ شرائط کا درجہ رکھتا ہے۔ اگر تربیت نہیں ہوگی اور معیت الہیہ نہیں ہوگی تو ہمارا دین کا کوئی شعبہ نہیں چلے گا۔ اگر چلے گا تو مال والوں کا محتاج ہوگا، اور دنیا کا سب سے بڑا المیہ یہ ہوگا کہ دین کی محنت کرنے والے، دین والے اپنے آپ کو مال والوں کا محتاج سمجھیں۔ پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ دین چار دیواری کے اندر بند ہو جائے گا، ملک مال والوں کا محتاج بنے گا۔ اور یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ دین والے مال والوں کے محتاج ہوں۔ جب دین والے مال والوں کے اپنے آپ کو محتاج سمجھے اور دین کو مال کا محتاج بنا دے تو یہ مفلوج دین ہے، مفلوج دین دنیا میں نہیں چلتا۔ صحابہ کرام نے ایک جاندار دین پیش کیا، اس لیے پوری دنیا میں دین پھیل گیا۔ اس لیے میرے محترم اور انبیاء، آخری بات کرتا ہوں، بات کو ختم کرتا ہوں، تو یہ چند المیہ ہے جو امت کے ساتھ پیش آئے۔ نبی کی محنت میں سب سے پہلا مرحلہ جو بھی نبی آیا ہے وہ ان لوگوں میں آیا ہے جو دین نہیں چاہتے۔ تو نبی کی محنت میں پہلا مرحلہ لوگوں کو دین پر آمادہ کرنا، تیار کرنا۔ اس کے لیے نبی کو پیچھے کرنا پڑتا ہے، اس کا نام تبلیغ ہے۔ دوسرا مرحلہ جب لوگ تیار ہو گئے تو ان کو سکھانا، سمجھانا، بتانا، چلانا، اس کا نام تعلیم ہے، تربیت ہے، تزکیہ ہے۔ یہ دونوں نبی کی ذمہ ہے۔ اب حادثہ یہ پیش آیا کہ پہلا مرحلہ جس کا نام تبلیغ ہے یہ امت کے ہاتھ سے نکل گئی، اور امت ماننے کو بھی تیار نہیں ہے کہ تبلیغ ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، مانتا بھی نہیں ہے، اور پہلے مرحلے کا نام دوسرے پر رکھا۔ تو اللہ کے راستے میں نکل کر کے محنت اور محنت نئے نبوت پر لانا۔ تو اس لیے محنت میں ذمہ داری کا احساس ہے، تربیت کا دورانیہ ہے، تربیت ہے، معیت الہیہ کو حاصل کرنا اور ترتیب نبوت پر لانا۔ جب معیت الہیہ حاصل ہوگی تو دین کا ہر شعبہ جاندار ہوگا، دین کا ہر شعبہ جاندار ہوگا، جو بھی شعبہ ہوگا، چاہے وہ تبلیغ ہے، چاہے وہ جہاد ہے، چاہے وہ یعنی امارت ہے، چاہے جو خلافت ہے، جو بھی شعبہ ہوگا وہ جاندار ہوگا، اور معیت کی الہیہ کے بغیر یہ سارے شعبے بے جان ہوں گے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں کو، ہم ہر مسلمان کو اللہ کے راستے میں نکالنا چاہتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکال کر کے پوری امت کو اس محنت کے لیے متحرک کرنا چاہتے ہیں۔ باطل کو ہم نہیں توڑ سکتے، باطل کو تو اللہ توڑے گا، اپنی قدرت سے توڑے گا، ہم تو باطل کے سامنے بے بس ہیں، بالکل نہیں توڑ سکتے۔ باطل کو اللہ توڑے گا، لیکن شرائط پر۔ پہلی شرط ایسا مجمع تیار ہو جائے جو دنیا کے سامنے دین پیش کرے اور لوگوں کو دین سمجھ آ جائے، ایسا مجمع تیار ہو جائے، پھر اللہ باطل کو توڑے گا، تاکہ لوگوں کو دین کے سمجھنے میں مشکل پیش نہ آئے۔